کہ میں اپنی نکاح والی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں, اینیورسری سوری, یا رخصتی والی, صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. تو اینیورسری کی جو ہماری دو ڈیٹ ہیں, ایک ہے 12 اور ایک ہے 20. تو اب آپ ہمیں بتائیں جو 12 ہے اس میں ہماری رخصتی ہوئی, منتھ کون بتائے گا؟ منتھ تو بتا دو. یہی مہینہ ہے نومبر کا, اور جو نکاح تھا وہ ہمارا 20 کو ہوا تھا. تو اب آپ بتائیں. چلیے تو فرینڈس دیکھتے ہیں ایرا وہاں پہ عمران بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. یا اللہ توبہ بشرا, ڈرا دیا تم نے تو. پھر آپ ڈر گئی؟ ہاں تو عمران بھائی تو ڈرے نہیں ہوں گے. آج تم میں عمران آ گئے. تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. یہ اچھا دیکھیں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں جی. اور کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور یہاں پر میں عمران سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمیں کیا پکانا ہے رات کے کھانے کے لیے. بھائی شام تو ہو ہی رہی ہے, ٹھیک ہے جی, چائے میں نے پکنے رکھ دی ہے, اور عمران سے میں یہ پوچھ رہی ہوں بھائی رات کے لیے کیا کھانا بناؤں. تو بھائی بشرا آپ بھی کچھ بتا دیجیے, آپ کو کیا کھانا ہے؟ بھائی کوئی چائنیز ڈش بنا لیں اچھی سی. میری طبیعت ابھی تک صحیح نہیں ہے, اور ان کی فرمائشوں کے یہاں پہ میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے. کڑی کا تو آٹا کڑی بنا لو. دیکھو مجھے کتنی کھانسی ہو رہی ہے, بات بھی نہیں ہو رہی ہے اصلی میں. اپنی فرمائش سے پکاتے ہو, میری بھی فرمائش پوری کر لیا کرو کبھی. اور آپ تو گھر میں رہتے ہیں, ہماری بھی کر دیا کریں بھائی کبھی. میں تو بیری ہو گئی. کب بنے گی میری فرمائش, کب پوری ہوگی یہ بتاؤ. کوئی میری بھی فرمائش پوری کر دے. مجھ بیمار کی بھی کوئی پکار سن لے. تو پکار سنتے ہیں نا, اپنی فرمائشیں تو پوری کرتی ہو. کیا فرمائش پوری کی ہے میں نے اپنی؟ بتاؤ. اللہ توبہ توبہ, یہ دیکھو یہ میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے. بھائی میں بھی ہوں یہاں پہ, میں بھی ہوں. ابے مجھے یوں ہنسی آ رہی ہے تمہارے پہ کہ تمہاری فرمائشیں پوری کر کے تھک گیا ہوں, اور ویورز کو بھی پتہ ہے میں تمہاری فرمائشیں پوری کرتا ہوں, اور تم کہہ رہی ہو فرمائشیں. بشرا انہوں نے کوئی میری فرمائش پوری کی ہے ابھی؟ نہیں. آپ سے تو میں پوچھوں گی, ابھی میری اینیورسری آ رہی ہے نا, اس میں آپ سے سارا اینیورسری میں فون بھی دے چکا ہوں. اب کیا اینیورسری سے پہلے دیا نا بھائی, وہ تو بھائی ابھی میری غلطی تھی, آپ ہی نے کہا تھا مجھے فون دے دو پہلے, تو بعد میں دیتا سرپرائز ہی ہوتا. مجھے نہیں پتا اب نیکسٹ گفٹ کیا ہوگا. چلیں آپ اچھا سے سیلیبریٹ کر دے گا. دیکھو کتنی اچھی وائف ہے, ہیپی اینیورسری. ایسی معصوم وائف آپ کو کہیں ایک پیسٹری دے دوں گا, ایک پیسٹری لا کے, صحیح ہے نا؟ میرے خیال سے 50 روپے کی ملے گی, ٹھیک ہے؟ اس سے ہو جائے نا. پیسٹری لا دوں گا بھائی میں تمہیں نا 50 روپے والی, ٹھیک ہے نا؟ وہ تو میرے پاس پتا ہے, مشہور بیکری ہے نا, اس سے لا دوں گا. اچھا تو اب یہاں پہ جب اتنی باتیں آپ کر ہی رہے ہیں مسلسل, تو آپ یہ بھی بتا دیں پیارے پیاری یوٹیوب فیملی کو کہ ہماری اینیورسری ہے کب, کس ڈیٹ کو ہے؟ یار میری اینیورسری 2 ٹائم ہوتی ہے, صحیح ہے؟ کیا مطلب 2 ٹائم ہوتی ہے؟ بھائی دیکھیں میرا یونیورس کو تو بتا ہی نہیں ہے ہم نے, ٹھیک ہے؟ ایک نہیں ہم نے بتایا ہے. ایک منٹ, جیسے انڈین ڈراموں میں ہوتا ہے نا 2 بار شادی 3 بار شادی, یہاں بھی وہی سین ہے. بھائی ہمارا نکاح ہوا الگ ڈیٹ کو, ٹھیک ہے جی. وہ اچھا آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میں اپنی نکاح والی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں, اینیورسری سوری, یا رخصتی والی, صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. تو اینیورسری کی جو ہماری 2 ڈیٹ ہیں, ایک ہے 12 اور ایک ہے 20. تو اب آپ ہمیں بتائیں جو 12 ہے اس میں ہماری رخصتی ہوئی, منتھ کون بتائے گا؟ منتھ تو بتا دو. یہی مہینہ ہے نومبر کا, اور جو نکاح تھا وہ ہمارا 20 کو ہوا تھا. تو اب آپ بتائیں 20 والی اینیورسری سیلیبریٹ کروں یا 12 والی؟ اچھا آپ دونوں کریں نہ کریں, مجھے دونوں کی ٹریٹ دے دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ لو جی, ابھی ہم نے اپنی صحیح عمران بھائی اینیورسری جو ہے نا سیلیبریٹ کی نہیں بھائی, ہے. پہلے ہی سے مہمان آ رہے ہیں. گاؤں پسند نہیں, مہمان پہلے آ گئے. تو بھائی ایک ہی ہوگی, ایک ہی منائیں گے. اچھا ابھی یہ والی باتیں چھوڑیں, ابھی آپ یہ ہم یہاں پر ڈیسائیڈ کر رہے تھے کھانے کا, کچھ رحم کھا لیں, کچھ ہلکا پھلکا سا بنوا لیں. اچھا دال چاول بنا لو, بس تم ہی کھا لو گے. یہ تو آپ نے میرے دل کی بات. اچھا میں چاؤمن کھاؤں گی, میں کب سے بول رہی تھی. ایک سے بچے تو دوسری طرف پھنس گئے, اب ان کے لیے ہم چاؤمن بنائیں. آج آپ نے مجھے صبح کہا تھا کہ میں آج شاید بناؤں چاؤمن. معصوم بہن جو ہے نا دوسروں کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے, جو بنا کے رکھ دو سب کھا لیتی ہے. میں بھی کچھ نہیں بولتی, لیکن میں بھی بیمار ہوں. آواز تو آپ لوگ سن ہی رہے ہوں گے کیسی ہو رہی ہے. ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہمارے آج جو لنچ ڈنر کا دال چاول اور چاؤمن. چلیں جی, تو ٹھیک ہے جلدی سے چلتے ہیں کچن میں, بھاگتے ہیں اور جا کر بناتے ہیں کوئک سے یمی سے دال چاول, اور ساتھ میں سیلیڈ, اور اچار تو نہیں, اچار بھائی نہیں رکھیں گے کیونکہ نہ دیکھیں میرا بھی گلا خراب ہے,
اور بشرا کا بھی, اور پھر سب کی نا نیت بھٹک ہی جاتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کولڈ ڈرنک رکھ لیں. بنا دینا چلے کولڈ ڈرنک رکھتے ہیں, دیکھیں فرمائش. تو چلے پھر جلدی سے کچن میں چلتے ہیں, دال چاول اور چکن چاؤمن ریڈی کرتے ہیں. جی تو یہاں پر دال ریڈی ہے, بس اس میں بھی مجھے بھگاڑ لگانا ہے. یہاں بن رہا ہے چائنیز میں چکن چاؤمن بنا رہی ہوں. تو اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ویجیٹیبل, تو ان کے نام میں آپ کو بتا دوں. یہ شملہ مرچ ہے, پرپل بند گوبھی ہے, اور یہ نارمل گرین بند گوبھی. تو چلیں جلدی سے ریڈی کرتے ہیں. اور یہ چکن ہے, چکن کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبس میں کٹ کر لیا ہے. یہاں پر اسپیگیٹی بوائل ہو رہی ہے, اس کے اندر میں نے تھوڑی سی میکرونی میرے پاس تھی تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے. اور سمجھ میں نہیں آتا, روز کی یہی کہانی ہو رہی ہوتی ہے, رات میں کھانے میں کیا بنائیں رات کے کھانے میں, تو بس یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے سوچا تھوڑا سا لائٹ سا کھانا بن جائے گا, تھوڑا سا چائنیز اور دیسی کھانا بھی ساتھ میں. تو میں نے چکن چاؤمن کے ساتھ دال چاول یہاں پر ہم ریڈی کر رہے ہیں. چاول اس وقت بھگو دیے میں نے, اور مغل کے نارمل رائس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے وہی بناؤں گی میں. تو چلیے اب یہ ریڈی کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں. دال چاول بنے تو اور سیلڈ نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر سیلڈ کی بھی تیاری ساتھ میں سٹارٹ ہے, زور و شور پر ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ تو یہ رہے کھیرے اور پیاز, وہ بھی کاٹوں گی, مجھے پسند ہے کیونکہ دال چاول کے ساتھ نا. تو اور کس کس کو پسند ہے وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا. جی تو یہاں پر الحمدللہ زیرے کے چاول ریڈی ہو رہے ہیں. چلیں تو اب ہم چکن چاؤمن کو تیار کرتے ہیں. جی تو سب سے پہلے ہم آئل لیں گے, اور یہ میں نے 3 ٹیبل اسپون لیا ہے, اور اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل اسپون لہسن پیسٹ ایڈ کر دیا. اب اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے. اب اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کو فرائی کر لوں گی. ایک 2 منٹ اسے اچھی طریقے سے فرائی کروں گی. اب یہاں پر میں نے چکن اسٹاک ایڈ کر دیا ہے, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں, اور آپ اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک بار پھر یہاں پر تمام میرے دیکھنے والوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں, اور بیل آئیکن بھی پریس کریں. اور چکن چاؤمن کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے, اس ویڈیو میں بھی ڈسکرپشن الٹا بول رہی ہوں, اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھے گا, بہت ہی زبردست ریسیپی ہے. اور وہ جو ریسیپی ہے وہ الگ ہے اور یہ والی الگ ہے, اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور دکھا رہی ہوں. تو آئل کے اندر اچھی طریقے سے ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے, اور کوشش کرے گا کہ جو ہم نے کیوبس اس میں ایڈ کیا ہے وہ اس طریقے سے پورا میلٹ ہو جائے, ورنہ وہ اسپیگیٹیز وغیرہ میں چپکتا ہے. اب اس کے اندر میں ویجیٹیبل ایڈ کروں گی. تو سب سے پہلے میں پرپل بند گوبھی ایڈ کروں گی, یہ دیکھیں, اور اسے 1-2 منٹ فرائی کروں گی. اس کے بعد پھر میں اس کے اندر دوسری بند گوبھی ایڈ کروں گی جو نارمل ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی قدرت ہے, پرپل کلر ہے گوبھی کا, بہت مطلب اچھا لگتا ہے. چائنیز کھانوں کی تو جان ہے. یہاں پر ایک غلطی سے گرین جو ہے نا شملہ مرچ نے چھلانگ لگا لی. اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں, مجھے بھی فرائی کر دو. انہیں زیادہ جلدی تھی. چلیں تو میں 1-2 منٹ اسے فرائی کرتی ہوں. اب اس کے اندر میں دوسری بند گوبھی ایڈ کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کس کس کو پسند ہے چائنیز نا, ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. 1-2 منٹ ہی میں اسے بھی فرائی کر لوں گی. اب اس کے اندر میں شملہ مرچ ایڈ کر دوں گی. اور اسے بھی اچھی طریقے سے, اب میں اس کے اندر 1/2 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں. نمک کم ایڈ کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنور کی جو کیوبس ہم نے ایڈ کیے اس میں بھی نمک ہے, اور جو پیکٹ کا مسالہ ہوتا ہے اس میں بھی نمک ہے. تو نمک آپ لوگ اپنے حساب سے اور ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کیجیے گا.
اب اس کے اندر میں تمام سوسز ایڈ کروں گی جلدی سے کوئکلی. سب سے پہلے 1 ٹیبل اسپون سویا سوس اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون بھر کر چلی سوس. ٹھیک ہے جی, سویا سوس چلی سوس ہم ایڈ کر چکے ہیں. اب اس کے اندر میں ہاٹ سوس ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا مطلب ہارڈ ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ کے یوز کیجیے گا. اور یہ بھی میں 1 ٹیبل اسپون ہی یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب اسے اچھی طریقے سے پہلے میں مکس کروں گی. 1-2 منٹ سے زیادہ اسے ہمیں نہیں پکانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو سوسز کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اور اسی دوران میں اس کے اندر اوئسٹر سوس ایڈ کر دوں گی. فلیم اپنا تھوڑا ہم لو کریں گے اور 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہی میں اس کے اندر اوئسٹر سوس ایڈ کر دوں گی. تو یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون اوئسٹر سوس بھی ایڈ کر دیا ہے. اس سے آپ کے جو چائنیز کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, بہت ہی مزیدار بنتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ یقین کریں اتنی کچھ پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ بس. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک برکت دے میرے کھانوں میں اور آپ لوگوں کے بھی کھانوں میں, آمین. چلیں جی, تو اب یہاں پر میں چکن چومن کا مسالہ ایڈ کرنے لگی ہوں. ½ پیکٹ میں اس کے اندر یہ مسالہ ایڈ کروں گی. بہت زیادہ اسپائسی ہوتا ہے, آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے ½ پیکٹ یہ مسالہ ایڈ کر دیا ہے. 1 منٹ ان تمام ویجیٹیبل اور مسالے اور سوسز کو مکس کر کے اس کے اندر میں اسپیگیٹی ایڈ کر دوں گی. بن گئی مزیدار چکن چاؤمن. تو اس کے اندر میں نے اسپیگیٹی ایڈ کر دی ہے اور اب میں اسے اچھی طریقے سے پہلے مکس کروں گی اور ہائی فلیم پر اسے 2 سے 3 منٹ تک پکاؤں گی. یہاں میں اپنے یہ جو اسپون ہے نا اسے چینج کرنا پڑے گا. مجھے اس کی اتنی عادت نہیں ہے اور میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں اسے یوز کرنے میں. تو 2 ڈراپس میں اس کے اندر تل کا تیل وہ ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے صرف 2 ڈراپس لیے ہیں اور ایک غلطی سے گر گیا. تو اب اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے. ایک بات آپ لوگ ضرور یاد رکھے گا, تل کا تیل ہمیشہ 1 سے 2 قطروں سے زیادہ آپ نہیں یوز کیجیے گا, ورنہ کھانا جو ہے نا آپ کا بہت ہارڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. یہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے کھانا بالکل ریڈی ہے. چکن چومن, ساتھ میں ہے لال دال بھگار کے ساتھ, اور بھگار میں نے لہسن کا لگایا ہے, اور یہ ہے زیرے کے چاول, ساتھ میں ہے سیلیڈ. تو میری تمام یوٹیوب فیملی جلدی سے آ جائیں اور ہمارے ساتھ کھانا انجوائے کریں. جی, تو عمران الحمدللہ کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے اور میں نے آپ کو چائے بھی بنا کر پلا دی ہے. ہاں اللہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں, کھانا کھلا کر اور چائے بھی آپ کو پلا چکی ہوں میں. یہ بولیں آپ کو دوبارہ پینی ہے, جو کہ میں ہرگز نہیں بنا کر دوں گی. میں نہیں دوں گی, بنا کر نہیں دوں گی, تو میں نہیں دوں گی بس. کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا شام کے بعد جو ہے نا رات کو چائے تو پینا ہونا. اچھا جی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہائے اللہ, میرے میاں کو نظر تو نہیں لگ گئی کہیں؟ شکر کریں کہ آپ خود بھاری نہیں ہوئے. ہے نا بھائی, ایسی بات ہے. نہیں, اللہ پاک سے تندرستی دے بھائی. ہاں بھائی, اچھا تو میں بھی آپ کی نظر اتار دوں گی نا, آپ کیوں فکر کر رہے ہو. اچھا ہاں, تو میں اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ آپ سمجھ جائیں. رات ہو رہی ہے, کھانا میں کھا چکی ہوں اور آپ بھی, تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی بھائی, وہ تو آپ ہی نہیں کھا لیے, تو تمام لوگ دیکھ لیں اس بندے کو میری چیز لا کر اور خود ہی کھا پی کے برابر کر دی ہے. ساری میری چاکلیٹس کھا لی ہیں اور اتنے مزیدار کچھ نہ, میں نے بسکٹس لیے تھے چاکلیٹ والے, وہ بھی کھا لیے انہوں نے.
خیر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لے کر تو آپ جائیں گے. نہیں میں تو نہیں آ رہا، فی الحال آپ چائے بنا کے مجھے چائے دے دیں. ہاں میں آپ کو چائے وائے پلا کے، باقی میں آپ کی طبیعت اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چلیں خیر ہے، میں ایک دن بغیر چیز کے رہ سکتی ہوں، ایسی بھی بات نہیں ہے. اور آج موسم چینج ہو رہا ہے، جب سردی کا موسم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑی طبیعت ڈسٹرب کرتی ہے. جی بالکل. بہت ایسا سا محسوس ہو رہا ہے. یہ بات تو ہے. اچھا جی، شام کی چائے کا بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ وہ ہوا ایسا تھا نا کہ ان کو بھی بہت جلدی تھی، اور ساتھ میں وہ بشرا ہے نا اس کو بھی بہت جلدی تھی کہ بس جلدی سے اس کو چائے اور سموسے پکوڑے کھانے تھے، تو بس وہ اسٹارٹ کر چکی تھیں، تو اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے. اور بہرحال اللہ پاک میری فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، میری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اور میرے شوہر کا اور میرے پاپا اور میرے بھائی کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی کہہ دیجیے گا. تو ایک بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بس ہماری تو زندگی یہی لوگ ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری شروعات ہوتی ہے، انہی کے ساتھ ہماری اینڈ ہو جاتی ہے. اور ہم نے آج بہت انجوائے کیا. اور عمران آپ نے آج تعریف نہیں کی، چکن چاؤمن کیسا بنا تھا؟ سپر. تھینک یو. اور جی چلیں اسی کے ساتھ آج کے بلاگ کا کریں گے اینڈ. اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھے گا یاد. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں. اپنا رکھے گا بہت سارا خیال. انسٹاگرام کا لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.